السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10th، سبجیکٹ اسلامیات کا جزء الثانی یعنی احادیث۔ تو آج ہم پہلی حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لفظی ترجمہ حدیث کا۔ الصلاۃ عماد الدین۔ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، عماد ستون کو کہتے ہیں، دین ہے۔ ومن اور من جو شخص اقامہا قائم کرے اس کو، فقد پس تحقیق اقام الدین اس نے قائم کیا دین کو۔ ومن اور جو شخص ہدمہا اس کو ڈھا دے، فقد پس تحقیق اس نے ڈھا دیا دین کو۔ اب دیکھیں اس کی تشریح جو نیچے لکھی ہوئی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے پورے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا کہ پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ نماز ایک ایسا فرض ہے جو روزانہ 5 مرتبہ ایمان والوں پر ایمان کے امتحان کا موقع بھی ہوتا ہے، اور ایمان والوں پر روزانہ 5 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فرضی عبادت ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اسے پکار پر لبیک کہہ کر اپنے ایمان کی تصدیق کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت سے تعلق قائم رکھا جاتا ہے، اور اگر نماز نہ پڑھی جائے تو وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نماز کی بہت سی اہمیت آئی ہے۔ نماز کا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ سوال جو سب سے پہلے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے اندر سے ہم ہیڈنگ نکال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ نماز کا معنی، الصلاۃ نماز کا معنی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ نماز کی فرضیت، ٹھیک ہے، کہ نماز ایک فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی مدد کا حصول قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 153۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ نماز کی تائید، یہ ہیڈنگ نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، دوسری سورۃ طٰہٰ میں ہے، اور سورۃ روم میں نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ پھر ہیڈنگ نمبر 5 بنا لیں کہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ 21واں پارہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب دیکھ لیں نیکسٹ جو 6 ہیڈنگ ہے کہ اہل جنت کا سوال اہل جہنم سے ہوگا۔ وہ اہل جنت جو ہیں، جہنم جو ہیں، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، سورۃ المدثر میں آتا ہے۔ اہل جنت اہل جہنم سے جو جہنم والے ہوں گے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ تو قرآن کی آیات تھی، اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ،
یعنی کہ نماز اگر نماز پوری نکلے گی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ اب 7ویں ہیڈنگ بنا لیں، قیامت کے روز پہلا سوال، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یہ مختصراً میں نے اس کی تشریح، ترجمہ اور ہیڈنگ آپ کو بتا دی، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔